وہ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے تم میں سب سے افضل کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یقیناً ہم آپ پر ایمان لائے. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پہ ایمان کیوں نہ لاتے، میں تم میں خود موجود ہوں. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں، میرے متعلق اور یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہوئی پائیں گے اور پھر اس پر ایمان لائیں گے. آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں. ہوا مرشدنا، وہ ہمارے رہنما ہے. راستہ ظاہر بات ہے کسی طرف دکھایا جاتا ہے، الی الخیری، خیر کی طرف، و الی طریق الجنتی، جنت کے راستے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہوا خاتم النبیین. اب نبی جینا میں آپ دیکھیں گے میں نے یہاں پر ایک یا لکھی ہے، لیکن اس یا زیر یا مل کر یی کی آواز دیتی ہے، ایسے ہے نا، یا زیر یی، یا زیر یا یی، با پیش بو، با پیش واو بو، لمبا کرتے ہیں. تو نبی جینا میں پھر وہ ایک یا لکھ کر اس پہ میں نے کھڑی زیر لکھ دی. قرآن مجید میں آپ کو اسی طرح لکھا ہو ملے گا. اللہ کی عبادت واجب ہے. سادہ جملہ اس میں عبادت اللہ واجباتن. اب عبادت مؤنث تھا نا، اس لیے اس کی خبر بھی آپ دیکھیں مؤنث آئی ہے. عبادت اللہ واجباتن، اللہ کی عبادت واجب ہے. کس پر؟ علی الناس، تمام انسانوں پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. وَإِطَاعَتُ رسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. واجبۃ اس امت پر. امتن آپ مرکب شاری بنانا چاہتے ہیں، یہ امت قواعد ذہن میں لائیں. مرکب شاری میں آپ کا مشار الیہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. امتن کو آپ نے معرفہ کیا الامت، ٹھیک. اب اس کا انالیسس کیا دو اعتبار سے، جنس اور عدد کے اعتبار سے. وہ مذکر کے مؤنث، امت مؤنث گولتا نظر آ رہی ہے، اور واحد ہے، ٹریٹ کریں اسے. اب تو واحد مؤنث کے لیے آپ دیکھیں گے اشارہ قریب والا یہ. تو ہذہ الامت، ہذہ الامت، یہ حالت رفع کنسٹرکشن بنی. ہذہ الامت الا لگا تو پھر مشار الیہ سے آپ کو پتہ چلے گا اگر واحد کے اشارے استعمال ہوئے کہ وہ جر کنسٹرکشن ہے، رفع کنسٹرکشن ہے، یا نصب کنسٹرکشن ہے. تو الا ہذہ الامتی، ٹھیک. اب یہ آپ کا مرکب اشاری جو ہذہ الامہ ہے یہ جر میں ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اس مشار الیہ کی وجہ سے کہ یہ جر میں کنسٹرکشن ہے. ورسول اللہ ورسول اللہ هو القائد، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہی قائد ہیں. اللہ کے رسول ہی قائد ہیں. والامام، اور امام ہے. اب یہ حصر کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کے رسول قائد ہیں، رسول اللہ قائد
و امام سادہ جملہ تھا، آپ نے حصر کا مفہوم پیدا کیا تو ایک ضمیر لائے درمیان میں مبتدا اور خبر کے، جو آپ کی مبتدا کے مطابق تھی ہوا لگ گیا، ٹھیک ہے، اور خبر کو آپ نے معرفہ کر دیا. وَرَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْقَائِدُ وَالْإِمَامُ، اللہ کے رسول ہی قائد اور امام ہیں. آج ہم نے پڑھا الذی، جو، اب الذی جب ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا حمزہ، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یعنی اللہ کے رسول ہی وہ قائد اور وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت، اب یہاں الذی کا ترجمہ اردو محاورے میں جس کی اطاعت، جن کی اطاعت، آپ سے کے لیے پھر ہم جن کا لفظ استعمال کریں گے. اطاعتہ واجبۃ، کہ جن کی اطاعت واجب ہے، علی المؤمنین. پھر آخری جملے میں ایک عقیدہ، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو جس پہ میں نے آپ کے سامنے اکثر بات رکھی ہے کہ زور قرآن مجید جس پر بہت زور دیتا ہے وہی ہے عقیدہ. عقیدۃ المسلمین، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اب درمیان میں آ رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ انا، انا میں سے انا. عقیدۃ المسلمین ان العبادہ، انا کی وجہ سے نسب میں ضرور جائے، کام اس نے کرنا ہی کرنا اپنے، چاہے انا ہو چاہے انا ہو، کام وہ کرے گا. عقیدۃ المسلمین ان العبادہ راجعون، یعنی العباد راجعون، تمام بندے لوٹنے والے ہیں. العباد راجعون، تو انا کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے نسب میں چلا گیا. ان العباد راجعون، کہاں لوٹنا ہے انہوں نے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے. ٹھیک، کب لوٹنا ہے؟ اپنی موت کے بعد. بعد موتہم، ہم تھا، ہم سے پہلے زیر آ گئی تو ہم لکھا گیا. موتہم، ان کی موت، موتہم جر میں گیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، بعد مضاف کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے، ان کی موت کے بعد، کا کے کی ہم نے پہچان رکھی ہے مرکب اضافی کی. بعد موتہم، ان کی موت کے بعد. پھر اب ان کی کے لیے ہم لفظ محاورے میں استعمال کریں گے اپنی موت کے بعد. ٹھیک، یہ میرا قلم ہے، میں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، تم اپنے قلم سے لکھتے ہو، وہ اپنے قلم سے لکھتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں میرے قلم سے لکھتا ہوں، تم تمہارے قلم سے لکھتے ہو، وہ اس کے قلم سے لکھتا ہے. اب ہم اردو میں اپنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ذہن رکھیے، تو یہاں بھی محاورے کا خیال رکھا جائے گا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام بندے لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف اپنی موت کے بعد. پھر قرآن میں 3 آیات پیچھے لکھی آپ کے سامنے ملیں گی. آیات القرآنی، قرآن کی آیات. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرن، جائے قرار ہے. زمین میں ہم رہ رہے ہیں نا، ٹھکانہ ہمارا کہاں ہے؟ زمین میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقرن وَمَتَاعٌ، اور سامان زندگی ہے، برتنے کے لیے سامان ہے. کب تک؟ اِلَىٰ حِینٍ، ایک مقرر وقت تک. ہین لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک مقرر وقت. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تجوید کے قواعد میں یہاں نہیں آپ کو پورے کر رہا، اس لیے مستقرٌ واو آ گیا، اس پہ آپ کو شاید بھی لکھی ملے گی. اور انسان اسے سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا زمین کو، ٹھیک، لیکن ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا. ابھی نیگیٹو جملہ آ گیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا، مگر، ما الا کمبینیشن، ٹھیک،
ما اللہ نکال دیں گے تو سادہ جملہ رہ جاتا ہے، زور دینے کے لیے پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، تو ایک کھیل تماشا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں. میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اصل زندگی کون سی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ، اِنَّا کی وجہ سے نسب میں چلا گیا، آپ کا موصوف گیا تو صفت اس کو فالو کرتی چلی گئی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ وہی حصر کا مفہوم. الدار الآخرۃ حیوان، حصر کا مفہوم پیدا کیا، ہیا بیچ میں لگ گیا، خبر معرفہ ہوگی. الدار الآخرۃ ہی الحیوان، شروع میں نہ لگا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، پھر خبر پر لام تاکید لگا دیا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ. پھر جو آگے الفاظ ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو الحمدللہ ایک پورا پیراگراف کوشش کی ہے میں نے آپ کو یاد کرانے کی کہ یہ چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ثبوت کے طور پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہیں یہ میں نے آپ کو یہاں پڑھائی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی آپ کو فیل نہیں پڑھا ابھی ہم نے، اسم پڑھنے کے ساتھ ہی یہ عربی کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے. تو بات وہی ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور راستے کھولے گا. اس سے مانگتے رہیں. ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا کلام سیکھنے کے لیے اس سے مانگیں اور وہ آپ کو دینا. یہ میرا ایمان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.